الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از عتیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہدایت النحو میں ہم نائب الفاعل کو پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے تنازع فعلان کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس نائب الفاعل ہے اور اس کے بعد تنازع فعلان ہے۔ تو نائب الفاعل کے بارے میں کیا کہا گیا کہ وقد یحذف الفاعل، اور کبھی حذف کر دیا جاتا ہے فاعل، ٹھیک ہے، فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ ویقام المفعول مقامہ، اور قائم مقام بنا دیا جاتا ہے مفعول کو اس کے، یعنی فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس کا قائم مقام بنا دیتے ہیں۔ اذا کان الفعل مجہولا، جب فعل مجہول ہو، صحیح ہے، فعل جب مجہول ہوگا تو فاعل کو حذف کر کے مفعول بھی کو اس کا قائم مقام کر دیں گے۔ نحو ضرب زید، جیسے کہ اس کی مثال ہے ضرب زید، زید نے مارا، ضرب زید، ٹھیک ہے۔ وہو القسم الثانی من المرفوعات، اور یہ مرفوعات میں سے قسم ثانی ہے۔ بس ذریعے سے اس کی تشریح وہ یہی ہے کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ فاعل کو حذف کر کے مفعول بھی کو ذکر کر دیتے ہیں، اور جب ہوتا ہے یہ جب فعل مجہول ہو۔ فعل مجہول وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے فاعل کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے، اور فعل معروف اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے جس کے فاعل کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ جیسے اس مثال میں دیکھیے یہاں پر ضرب زید نے، زید مارا گیا، ٹھیک ہے۔ اگر میں نے اس کا ترجمہ ضربہ کیا تھا تو وہ صحیح نہیں ہے، ضریبہ ہے، اصل میں یہ ترجمہ ضرب زید، زید مارا گیا، کیونکہ مثال ہم نے فعل مجہول کی پیش کرنی ہے یہاں پر۔ اگر ہم کہیں گے ضرب زید، زید نے مارا، تو پھر تو فاعل موجود ہوگا، فاعل معلوم ہوگا کہ زید نے مارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضرب زید یعنی زید مارا گیا۔ اب آپ کو نہیں پتہ کہ زید کو کس نے مارا ہے، صحیح، تو ضرب زید، زید مارا گیا، اور یہاں پر ضربہ فعل مجہول ہے اور زید اس کا نائب الفاعل ہے، اور زید نائب الفاعل ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہے، حالت رفعی میں یعنی کہ پیش کی حالت میں، ٹھیک۔ اور یہ کیا ہے، قسم ثانی ہے مرفوعات میں سے، مرفوعات میں سے قسم ثانی ہے۔ سیکنڈ کیا ہے ہمارے پاس، مرفوعات ہے، مرفوعات میں سے دوسرا نائب الفاعل ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا ہم نے پڑھا فاعل اور اس کے بعد دوسرا ہم نے پڑھا ہے نائب الفاعل۔ اس کے بعد ہمارے پاس تنازع فعلان ہے، اور اس کے بارے میں پہلے سے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں، یعنی اس کی تعریف کے بارے میں۔ آج ہم اس کی تعریف کو دوبارہ سے ریکال کر لیں گے، لائٹ سا، بالکل وربلی سا، اور اس کے بعد ہم اس کے احکامات پڑھیں گے کہ کوفیوں اور بصریوں کا ان کے اس بارے میں کیا اختلاف ہے اور وہ کیا کہتے ہیں، ان کی کیا رائے۔ سب سے پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن اس کے حوالے سے میں دے دوں کہ تنازع فعلان کسے کہتے ہیں۔ تو تنازع فعلان کی تعریف یہ ہوتی ہے، اذا تنازع الفعلانی، جب تنازع کریں فعلان، یعنی جھگڑیں دو فعل، فعلان تثنیہ کا صیغہ ہے، تو جب جھگڑا کریں دو فعل، فی اسم ظاہر، کسی ظاہری اسم میں، ٹھیک ہے، بعدہما، جو ان کے بعد مذکور ہو، ای اراد کل واحد من الفعلین ان یعمل فی ذلک الاسم، یعنی کہ ارادہ کرے ان میں سے ہر ایک، ان یعمل، کہ وہ عمل کرے، فی ذلک الاسم، اس اسم میں، فہذا انما یکون علی اربعۃ اقسام، تو یہ کتنی قسموں پر ہوگا، 4 قسموں پر۔ اب میں نے وربلی تعریف پڑھ دی، اب مجھے آپ کو بتانا ہے کہ کس طرح سے کیا مطلب ہے اس تعریف کا۔ دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ 2 فعل ہیں، سب سے پہلے 2 فعلوں کو ذہن میں لائیں، صحیح، جیسے کہ آپ کے پاس ہے ضربنی، ٹھیک ہے، ضربنی، اور ہے اکرمنی، ضربنی اور اکرمنی ہے، صحیح، 2 فعل آ گئے آپ کے پاس۔ فی اسم ظاہر، تنازع کریں گے فی اسم ظاہر، یعنی ایک اسم ظاہر میں، ضربنی اکرمنی زید، یہاں پر زید بھی لکھ دیا، 2 اس میں 2 فعل بھی آ گئے، فعلان بھی آ گئے، فی اسم ظاہر، اسم ظاہر بھی آ گیا، اور بعدہما کی قید بھی اپلائی ہو گئی کہ یہ والا جو اسم ہے وہ ان دونوں فعلوں کے بعد واقع ہے۔ ای اراد کل واحد من الفعلین ان یعمل فی ذلک الاسم، اب ہم نے اپنی مثال بنا لی، اب اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ کیا مطلب ہے۔ دیکھیں 2 فعل ہوں گے، وہ ایک اسم ظاہر میں کیا کریں گے، جھگڑا کریں گے، ایک یہ والا فعل ضربہ کہے گا کہ یہ میرا فاعل بنے گا، اور یہ بھی کہے گا کہ یہ میرا فاعل بنے گا۔ ابھی نوعیتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، کون کیا کہے گا کہ کون میرا فاعل بنے، کون کہے گا کہ میرا مفعول بنے، یہ نوعیتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، وہ صیغے کے اعتبار سے ہوگا، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 2 فعل ایک اسم ظاہر میں جھگڑا کریں گے جو کہ ان دونوں فعلوں کے بعد مذکور ہوگا، ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ آئی۔ اب مثالوں پر انتباہ کر کے ہم دیکھیں گے کہ کس صورت میں کون سا فعل کیا مطالبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی صورت میں دیکھیے، الاول ان یتنازع فی الفاعلیت فقط،
پہلی صورت میں یہ ہوگا کہ دونوں فعل جو ہوں گے وہ کیا کریں گے، فاعلیت کا تقاضا کریں گے۔ پہلا فعل بھی چاہے گا کہ یہ اس میں ظاہر میرا فاعل بنے، اور دوسرا فعل بھی چاہے گا کہ یہ اس میں ظاہر میرا فاعل بنے۔ جیسے مثال دیکھیے، ضربنی و اکرمنی زید۔ ضربہ فعل ہے، نون بقایا یا متکلم مفعول بھی ہے، صحیح ہے۔ اکرمہ فعل ہے، نون بقایا متکلم مفعول بھی ہے، اور زیدن جو ہے نا اس میں ظاہر ہے۔ اب ضربہ بھی چاہے گا یہ میرا فاعل بنے، اور اکرمہ بھی چاہے گا یہ میرا فاعل بنے۔ ابھی آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، کہیں گے کہ کبھی تو ہم ضربہ میں سے اور ضربہ میں سے ہوا ضمیر فاعل نکالتے ہیں، اور کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم یہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ زید ہمارا اس میں ظاہر جو ہے یہ ہمارا فاعل بنے گا۔ تو اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اس مسئلے کو، اس لاجک کو، کہ جب بھی کوئی اس میں ظاہر موجود ہوگا تو آپ ضمیر نہیں نکالیں گے، قطعی طور پر نہیں نکالیں گے، صحیح۔ جب اس میں ظاہر نہیں ہوتا تب ہم ضمیر نکالتے ہیں، جب اس میں ظاہر ہوگا تو پھر ہم اس میں ظاہر کوئی اس کا فاعل بنائیں گے، صحیح ہے۔ تو ابھی یہاں کیا ہو رہا ہے، ضربہ فعل، نون بقایا یا متکلم مفعول بھی، ضربنی، اس نے مجھے مارا، اس نے مارا فعل ہو گیا، مجھے مارا مفعول ہو گیا، اور کس نے مارا ہے یہ نہیں پتہ نا، تو یہاں زید کا نام ذکر ہے تو زید کو کہہ دیا زید نے مارا۔ ضربنی و اکرمنی زیدن میں ضربہ اور اکرمہ دونوں کے دونوں فاعلیت کا تقاضا کر رہے ہیں کہ زید ہمیں چاہیے، میں اس کو اپنا فاعل بناؤں گا، اکرمہ کہہ رہے ہیں میں اس کو اپنا فاعل بناؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری صورت ہمارے پاس یہ ہے کہ ان یتنازع فی المفعولیت فقط، دونوں کیا کریں گے، دونوں چاہیں گے اس میں ظاہر ہمارا مفعول بنے۔ پہلے دونوں چاہتے تھے میرا فاعل بنے، اب دونوں چاہیں گے یہ میرا مفعول بنے۔ کیسے، ضربت و اکرمت زیدن، ضربت فعل با فاعل، کیوں، کیونکہ یہ ضمیر بارز ہے، تو ضمیر بارز ہے، تو ہم اس کو کیا بنائیں گے، یہاں پر فاعل بنائیں گے۔ اور آپ نے یہ احکامات میں پڑھ رکھا ہوگا کہ جب ضمیر بارز کے ساتھ ضمیر منفصل، یعنی ضمیر بارز متصل کے ساتھ ضمیر بارز منفصل نہیں آتی، یعنی کہ ضربت کے ساتھ انا نہیں لگا سکتی میں، ضربت دلالت کرتا ہے متکلم پر اور فاعل پر، ٹھیک ہے۔ تو ضربت کیا ہے ہمارے پاس، فعل با فاعل ہے، اکرمت بھی کیا ہے، فعل با فاعل ہے۔ اب دونوں کو کس کی ضرورت ہے، مفعول کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فعل متعدی ہیں۔ اگر یہ فعل لازم ہوتے تو یہ فعل فاعل پر پورے ہو جاتے، لیکن یہ فعل متعدی ہیں، اس وجہ سے انہیں مفعول کی ضرورت ہے، اور دونوں کس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ انہیں مفعول مل جائے کہیں سے۔ ضربت فعل با فاعل، مفعول کی کمی، اکرمت فعل با فاعل، مفعول کی کمی۔ تو دونوں کس چیز کا تقاضا کریں، مفعولیت کا، یعنی اس میں ظاہر ہمارا مفعول بن جائے کسی نہ کسی طرح۔ پہلی دونوں صورتوں میں سیم کنڈیشن ہے، پہلی والی صورت میں دونوں اسم، دونوں فعل فاعلیت کا تقاضا کر رہے ہیں اسم کے لیے، اور دوسری کنڈیشن میں دونوں فعل اسم کے لیے مفعولیت کا تقاضا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سے کہا گیا ہے الثالث ان یتنازع فی الفاعلیت والمفعولیت ویقتضی الاول الفاعل والثانی المفعول، نحو ضربنی و اکرمت زیدن۔ اب یہاں پر کنڈیشن چینج ہو گئی ہے، تیسری صورت میں یہ ہوگا کہ فاعلیت اور مفعولیت میں جھگڑا ہوگا، یعنی پہلا فعل چاہے گا کہ یہ میرا فاعل بنے، اور دوسرا فعل چاہے گا کہ یہ میرا مفعول بنے۔ اب کیسے ہوگا یہ دیکھیں، یہاں پر مثال میں دیکھیے، ضربنی و اکرمت زیدن، ٹھیک ہے۔ ضربہ ہو گیا فعل، نون بقایا یا متکلم مفعول بھی، سمجھ آ رہی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں کون کیا ہے، ضربہ فعل، نون بقایا متکلم مفعول بھی، اکرمت فعل با فاعل، صحیح ہے۔ ضربنی فعل با مفعول، فاعل نہیں ہے وہاں پر، کیونکہ ضربہ میں ہوا ضمیر ہوتی ہے، لیکن ہوا ضمیر مستتر ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی اس میں ظاہر لفظوں میں موجود ہو، صحیح۔ اور اکرمت فعل با فاعل ہے، اسے ضرورت ہے مفعول کی، اسے ضرورت ہے فاعل کی، اور اسے ضرورت ہے مفعول کی۔ بات آ گئی بھائی کہ پہلا فعل فاعلیت کا تقاضا کرے اور دوسرا مفعولیت کا تقاضا کرے، تو پہلا جو ہے اس کو کیا بنانا چاہتا ہے، اپنا فاعل بنانا چاہتا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کو اپنا مفعول بنانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چوتھی صورت ہمارے پاس کیا ہے، یہ تین صورتیں سمجھ آ گئی ہوں گی امید کرتی ہوں۔ پہلی صورت میں دونوں فاعلیت کا تقاضا کر رہے ہیں، دوسری صورت میں دونوں مفعولیت کا تقاضا کر رہے ہیں، تیسری صورت میں پہلا فعل فاعلیت کا اور دوسرا فعل مفعولیت کا تقاضا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چوتھی جو صورت ہے وہ تیسرے کا عکس ہے،
تیسرے میں کیا ہو رہا تھا؟ پہلا فاعلیت اور دوسرا مفعولیت کا تقاضا کر رہا تھا. چوتھی میں پہلا مفعولیت اور دوسرا فاعلیت کا تقاضا کرے گا. کیسے دیکھیں؟ الرابع اکسوہ نحو ضربت و اکرمنی زید. اس کی مثال بتا دی کہ ضربت و اکرمنی زید. ضربت فعل با فاعل مفعول کی ضرورت ہے یہاں پر. اکرمہ فعل با مفعول فاعل کی ضرورت ہے. یہاں مفعول کی ہو گئی، یہاں پر فاعل کی. کانٹراڈی ہو گئے. یعنی ضربت چاہتا ہے زیدن میرا فاعل بنے، اکرمہ چاہتا ضربت چاہتا ہے زیدن میرا مفعول بھی بنے، اکرمہ چاہتا ہے کہ زیدن میرا فاعل بنے. صحیح ہے. اس طرح سے ان میں کیا پایا جا رہا ہے؟ تنازع پایا جا رہا ہے. یہاں سے کچھ ضروری احکام شروع کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ دیکھیں یہاں سے وعلم اور جان لو ان فی جمیع هذه الاقسام کے ان تمام اقسام میں یجوز اعمال الفعل الاولی جائز ہے پہلے فعل کو عمل دینا، و اعمال الفعل الثانی اور جائز ہے دوسرے فعل کو بھی عمل دینا. یعنی تمام صورتیں خواہ وہ دونوں فاعلیت کا تقاضا کریں، دونوں مفعولیت کا تقاضا کریں، یا ایک فاعلیت اور دوسرا مفعولیت کا تقاضا کریں، کہہ رہے ہیں کہ ان تمام میں دونوں فعلوں کو عمل دینا جائز ہے. ٹھیک ہے. خلافاً للفرائی برخلاف امام فرا رحمہ اللہ کے، امام فرا رحمہ اللہ نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ نہیں، تمام صورتوں میں دونوں فعلوں کو جو ہے نا عمل دینا جائز نہیں ہے. پھر صورت الاولی والثالثہ، یعنی کہتے ہیں کہ پہلی اور تیسری صورت میں، ٹھیک ہے، پہلی اور تیسری صورت میں، پھر صورت الاولی والثالثہ، ٹھیک ہے، پہلی اور تیسری صورت میں ان یعمل الثانی دوسرے فعل کو عمل دینا جائز نہیں ہے. امام فرا رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خلافاً للفرا فی الصورۃ الاولی والثالثہ ان یعمل ثانی، یعنی دوسرے فعل کو عمل دینا امام فرا رحمہ اللہ کے نزدیک پہلی اور تیسری صورت میں جائز نہیں ہے. ہمارے نزدیک تمام صورتوں میں پہلے اور دوسرے فعل کو عمل دینا جائز ہے. امام فرا کے نزدیک پہلی اور تیسری، یعنی پہلی صورت جب دونوں فاعلیت کا تقاضا کر رہے ہوں، تیسری صورت جب پہلا فاعلیت اور دوسرا مفعولیت کا تقاضا کر رہا ہو، تو امام فرا رحمہ اللہ کے نزدیک دوسرے فعل کو عمل دینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آگے وَدَلِيلُهُ، اور امام فرا رحمہ اللہ اس کی دلیل کیا بیان کرتے ہیں؟ وَدَلِيلُهُ لُزُومُ احد الامرین، ٹھیک ہے، اور اس کی دلیل ہے لزوم احد الامرین، یعنی دو امروں میں سے کسی ایک کا لازم آنا ہے. اما بہرحال حذف الفاعلی، فاعل کا حذف کرنا، او اضمار قبل الذکر، یا اضمار قبل ذکر لازم آئے گا. کہتے ہیں اگر ہم پہلی اور تیسری صورت میں دوسرے فعل کو عمل دیں گے نا، تو دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو ضرور لازم آئے گی. یا آپ کے پاس جو ہے حذف الفاعل، یعنی فاعل کو حذف کرنا لازم آئے گا، فاعل کو جملے سے ختم کرنا لازم آئے گا، یا پھر اضمار قبل ذکر لازم آئے گا. وکلاہما محظورانی، اور یہ دونوں ممنوع ہوتے ہیں، کلام میں برے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کرنا کہ فاعل کو ہی حذف کرنا ہے، یا پھر اضمار قبل ذکر. اضمار قبل ذکر کہتے ہیں کہ ضمیر کے مرجع سے پہلے ضمیر کو لے کر آ جانا. جیسے آپ نے بہت ساری مثالیں پڑھی ہیں، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ پہلے مرجع آتا ہے، پھر ضمیر آتی ہے، اور وہ ضمیر اس مرجع کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے، راجع ہوتی ہے. لیکن اگر ضمیر ہی کو پہلے لے کر آ جائیں تو وہ اضمار قبل ذکر ہو جاتا ہے. ابھی آپ کو مثالوں سے سمجھ آ جائے گا. وہذا فی الجوادی، اور یہ بات جو ہے ہمارے نزدیک کے سارے فعلوں کو، یعنی دونوں فعلوں کو ساری صورتوں میں عمل دینا جائز ہے. یہ جواز کے طور پر ہے کہ جائز ہے. ٹھیک ہے. وَأَمَّا الْإِخْتِيَارُ فَفِيهِ خِلَافَ الْبَصْرِيِّينَ، پس اختیار میں یعنی پسندیدگی میں بصریین کا اختلاف ہے. اس بات کو غور سے سمجھ لیجئے. ہم نے کیا کہا کہ 4 صورتیں بتائیں، پھر ہمارے بارے میں کیا کہا گیا کہ ان چاروں صورتوں میں دونوں فعلوں کو عمل دینا جائز ہے. خواہ آپ پہلے فعل کو عمل دیں، خواہ دوسرے فعل کو عمل دیں. یہ جوازی صورت ہے، لیکن جائز ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز جائز ہوتی ہے لیکن مستحب نہیں ہوتی، مثال کے طور پر. ٹھیک. تو اسی طرح کا اس کا بھی حال ہے کہ جائز ہے لیکن اختیار پسندیدگی والا نہیں ہے. تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ ان چاروں صورتوں میں جس کو چاہیں عمل دے دیں، پہلے یا دوسرے، جس کو بھی. اس میں جو ہے جواز ہے کہ آپ چاہیں تو کر لیں، لیکن اختیار کس میں، پسندیدگی کس میں؟ تو بصریین کا مذہب کیا ہے پسندیدگی کے حوالے سے؟ فَإِنَّهُمْ يَخْتَارُونَ اعْمَالَ الْفِعْلِ الثَّانِي اعْتِبَارًا لِقُرْبِ الْجَوَارِ،
بصریین کہتے ہیں کہ پسندیدہ مذہب اگر پوچھیں ہم سے تو پسندیدہ مذہب ہمارا یہ ہے کہ ان تمام صورتوں میں دوسرے فعل کو عمل دیا جائے، اور وہ کیوں؟ قرب و جوار کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ دوسرا فعل جو ہے وہ اس میں ظاہر کے زیادہ قریب ہے، اس لیے وہ زیادہ مستحق ہے اس میں عمل کرنے سے۔ جس طرح پڑوسیوں کا جو ہے خیال کیا جاتا ہے بالمقابل ایسے شخص سے جو آپ کے پڑوس میں نہیں رہتا ہو، تو اسی طرح امام یعنی کہ بصریین کہتے ہیں کہ کیونکہ دوسرا فعل جو ہے اس میں ظاہر کے قریب موجود ہے، تو قرب و جوار کا لحاظ کرتے ہوئے ہم کیا کریں گے؟ دوسرے فعل کو عمل دیں گے۔ والکوفیون یختارون اعمال الفعل الاول مراعۃ، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پاس جو کوفی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ پسند کرتے ہیں اعمال الفعل الاول، پہلے فعل کو عمل دینے کے لیے، مراعۃ لتقدیم والاستحقاق، مراعۃ رعایت کرتے ہوئے تقدیم اور استحقاق کا، یعنی کہتے ہیں جو پہلے آئے وہ پہلے پائے، پہلا فعل پہلے آیا ہے اس لیے وہ عمل کرنے کا زیادہ مستحق ہے۔ استحقاق یعنی مستحق ہے، اور تقدیم کی وجہ سے وہ مستحق ہو گیا اب۔ جبکہ امام یعنی بصریین کا کہنا کیا ہے اس بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ دوسرا فعل جو ہے وہ اس میں ظاہر کے زیادہ قریب ہے، قرب و جوار کا لحاظ کرتے وہ دوسرے فعل کو عمل دینا پسند کرتے ہیں۔ اور کوفیین کہتے ہیں کہ استحقاق اور تقدم کی وجہ سے پہلا فعل عمل کرنے کا زیادہ مستحق ہے۔ فَإِنْ عَمَلْتَ الثَّانِي، ٹھیک ہے، اگر آپ ثانی کو عمل دیں گے، دوسرے کو عمل دیں گے، اور یہ کس کا مذہب ہے؟ دوسرے کو عمل دینا بصریوں کا مذہب ہے۔ فَانْظُرْ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْفَاعِلَ، پس اگر آپ دیکھیں کہ جو فعل اول ہے وہ فاعل کا تقاضا کرتا ہے، أَضْمَرْتُهُ فِي الْأَوَّلِ، تو آپ کیا لائیں گے؟ ضمیر لائیں گے۔ اس صورت مسئلہ کو سمجھیے، یہاں پر جیسے انہوں نے بتایا ہوا ہے، کما تقول فی المتوافقین، جیسے کہ آپ متوافق صورتوں میں کہیں گے ضربنی و اکرمنی زید۔ دیکھیں بصریوں کے مذہب کو ہم نے شروع کیا ہے، پہلے دوبارہ سے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا خلاصہ بتا دوں کہ انہوں نے یہاں تک کیا کیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا، سب سے پہلے ہم نے 4 صورتیں بتا دی، اس میں ہم نے کہا کہ جواز میں 4 صورتوں میں یہ جائز ہے کہ آپ کسی بھی فعل کو عمل دے دیں، خواہ پہلے کو دیں دوسرے کو دیں۔ امام فرہ کہتے تھے اس میں بھی کہ نہیں، پہلی اور تیسری صورت میں آپ دوسرے فعل کو عمل نہیں دے سکتے، ہم نے مطلق چھوڑا تھا اس وقت۔ لیکن ہم نے کہا پسند، یہ تو بھائی جوازی مذہب ہے، یہ جوازی، آپ جوازاً آپ جائز ہے کہ کسی کو بھی عمل دے دیں، لیکن پسندیدہ کون سا ہے ہمارا، آپ وہ بھی پوچھ لیں ہم سے۔ تو بصریوں نے کیا کہا تھا کہ ہمارا پسندیدہ مذہب اس بارے میں یہ ہے کہ دوسرے فعل کو عمل دیا جائے، کیونکہ دوسرا فعل جو ہے وہ اس میں ظاہر کے زیادہ قریب ہے، تو قرب و جوار کا اعتبار کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ دوسرا فعل زیادہ مستحق ہوگا۔ لیکن کوفی حضرات کہتے ہیں کہ استحقاق اور تقدم کی وجہ سے پہلا فعل اس میں ظاہر میں عمل کرنے کے لیے زیادہ مستحق ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے فعل کو عمل دیں گے۔ اب ہم نے بصریوں کا مذہب شروع کیا ہے کہ بصرین حضرات کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک دوسرے فعل کو عمل کرنا زیادہ کنوینینٹ ہے، بہتر ہے۔ تو ہم نے کہا چلیں ان کے مذہب کے مطابق کیا ہوگا، جب دونوں فعل فاعلیت کا تقاضا کریں گے، جو متوافق صورت ہوگی اس میں ہم کیا کریں گے، دونوں فعل فاعلیت کا تقاضا کریں گے، تو دوسرے فعل کے لیے فاعل بنا رہے ہیں، جب اس میں ظاہر کو ظاہر ہے تو پہلے والے فعل کے لیے ہم نے ضمیر نکالنی پڑے گی، اس لیے ہم یہاں کیا نکالیں گے؟ ضمیر۔ اب اس کو اس کے ذریعے سے سمجھیں، مثال کے ذریعے سے۔ یہ ہمارے پاس مثال ہے، اس میں ضربنی و اکرمنی زید، ضربنی، ضربہ فعل نون بقایا متکلم مفعول بھی، اکرمہ فعل نون بقایا متکلم مفعول بھی، فعل اور مفعول دونوں میں موجود ہیں، فعل اور مفعول دونوں میں موجود ہیں۔ بچا ہے فاعل موجود نہیں ہے، اس کے پاس بھی اور اس کے پاس بھی۔ بصریوں کا مذہب پڑھ رہے ہیں تو بصرین کے حضرات کے نزدیک اکرمہ کو فعل دیں گے، اکرمہ کو اثر دیں گے، اکرمہ اپنے اس کو زید کو اپنا فاعل بنائے گا۔ اکرمہ تو ہو گیا مکمل، اکرمہ فعل، زیدن فاعل، نون بقایا متکلم مفعول بھی۔ اب بچا ضربنی، ضربہ کے پاس ضربہ فعل ہے اور نون بقایا متکلم مفعول بھی ہے، فاعل اس کے پاس موجود نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں جب ایسی سچویشن ہو کہ دونوں جو ہے فاعل کا تقاضا کریں اور آپ اس کو عمل دے کر زید کو اس کا فاعل بنا دیں، تو ضربہ میں آپ ہوا ضمیر کیا نکالیں گے؟ مستتر پوشیدہ نکالیں گے، ضمیر نکالیں گے، صحیح ہے، ضمیر بتانا مقصود ہے یہاں پر۔ وَضَرَبَانِ وَأَكْرَمَنِ الزَّيْدَانِ، یہ تو تھی واحد کی صورت، جب
ایک کا صیغہ تھا، واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا نا وہ ضربہ. اب تثنیہ کا صیغہ کیا ہوگا؟ ضربانی، اکرمانی. اب ضربانی، اب آپ نے اس کو بہت غور سے سمجھنا ہے کہ کس طرح سے آپ تبدیلی کریں گے. دیکھیں یہاں پر ہم نے کس میں تبدیلی کرنی ہے؟ ضمیر میں تبدیلی کرنی ہے. غور سے بہت. ہم نے کیا کہا؟ بصریوں کا مذہب جب ہم پڑھیں تو دوسرا فعل عمل کرے گا، یعنی دوسرا فعل جو ہے وہ اس میں ظاہر کو اپنا معمول بنائے گا. تو اکرما نے جب معمول بنایا تو اکرمنی الزیدانی، یعنی مارنے والے دو زید ہیں یا اکرام کرنے والے دو زید ہیں. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں اکرما کو جب عمل دیا تو اکرما میں کسی بھی قسم کی کوئی تغیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اکرما کا فاعل لفظوں میں موجود ہے. اور جب فاعل لفظوں میں موجود ہے، یہ قاعدہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب فاعل لفظوں میں موجود ہو تو اس کے فعل کو ہمیشہ واحد کا صیغہ لایا جاتا ہے. تو اکرما اسی وجہ سے واحد کا صیغہ ہے. اکرما واحد مذکر غائب ہے نا، تو واحد کا صیغہ آیا. اور الزیدانی اس کا فاعل ہے. اب بچا ہمارے پاس، یہ تو ہو گیا کمپلیٹ. اکرما فعل، الزیدانی فاعل، نون بقائے متکلم مفعول بھی. اور اب بچا ہے ضربا، یہ بچا ہے. تو ہم نے یہاں تبدیلی کی ہے. پہلے یہ ضربا تھا نا، تو اب ہم نے اس میں کیا تبدیلی کی ہے؟ اس میں کیونکہ ضمیر کو راجع کرنا ہے، ضمیر میں مطابقت ہونا ضروری ہے. تو جب یہ ضربانی کی ضمیر جو ہے یہ اس طرف راجع ہوگی تو دونوں میں موافقت ضروری ہے. ضربا لکھ کر اور ہم الزیدان کی طرف تو راجع نہیں کر سکتے نا، کہ ضربا لکھیں، یہاں پر لکھ دیں با ضربا، اس طرح لکھ دیں، اس میں ہوا ضمیر آ جائے گی، نکلے گی. اور یہاں الزیدان میں کیا نکلے گی؟ ہما ضمیر. تو یہ مطابق نہیں ہو پائے گا. اس لیے ہم نے کیا کیا ہے یہاں پر؟ ضربانی میں الف ضمیر جو ہے وہ تثنیہ پر دلالت کرنے والی ہے، مثنیٰ پر. ٹھیک ہے. تو اب ضمیر صحیح راجع ہوئے، ضربانی اور الزیدانی. ٹھیک ہے. اب تیسری صورت، یہ واحد اور تثنیہ کی پڑھ لی، جمع کی صورت دیکھیے، ضربونی و اکرمنی زیدونا. اب دوسرے فعل کو عمل دیا ہم نے، تو اور دوسرے فعل کا فاعل جو ہے وہ لفظوں میں موجود ہے، لہذا فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لایا جاتا ہے. تو واحد کا صیغہ ہے، یہ اس کو کی بات کر رہی ہوں جو میں واحد کہہ رہی ہوں نا، تو یہ ہے. ٹھیک ہے. واحد کا صیغہ آ گیا، یہ ہمارے پاس فاعل ہے، یہ مکمل ہو گیا. فعل، فاعل، مفعول بھی، پورا جملہ کمپلیٹ. اب بچا ضربونی. تو ضربونی اصل میں کیا تھا؟ ضربہ تھا. ٹھیک ہے. لیکن اب اس میں کیونکہ ضمیر راجع کرنی ہے، ضمیر اس کی راجع ہوگی الزیدونہ کی طرف، لیکن اس کے اندر ضمیر نکلے گی. تو ضمیر ہم نے واو کی صورت میں نکالی، کیونکہ الزیدونہ جمع ہے اور جمع کے ساتھ مطابقت ضروری ہے. جمع کے ساتھ اگر واحد ہو تو ضمیر کی مطابقت واحد اس میں ظاہر سے ہوگی. اگر تثنیہ ضمیر ہے تو تثنیہ ضمیر کی مطابقت تثنیہ اس میں ظاہر سے ہوگی. جمع ہے تو جمع کی مطابقت جمع سے ہوگی. تو یہاں پر ضربونی جبھی ہم نے کیا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. یعنی جب دونوں فعل فاعلیت کا تقاضا کریں اور بصریین کا مذہب ہم کر رہے ہیں سولو، تو اس وقت کیا کریں گے؟ پہلے فعل میں آپ ضمیریں نکالیں گے. بس اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا. پہلے انہوں نے مطابق صورت کر کے کہا تھا، اب متخالف کہہ رہے ہیں. کیا مطلب؟ پہلی صورت کا مطلب یہ تھا جو ہم نے کہا تھا، اگر پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرے اور اس کے مطابق صورت ہو. تو جب پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہے تو آٹومیٹیکلی جب مطابق صورت پڑھیں گے تو دوسرا فعل بھی فاعل کا تقاضا کر رہا ہوگا. اور جب ہم متخالف صورت پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلا فعل تو فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، لیکن دوسرا فعل جو ہے وہ فاعل کا تقاضا نہیں کر رہا بلکہ مفعول کا کر رہا ہے. جیسے یہاں دیکھیں وفی المتخالفین، اور متخالف صورتوں میں کیا ہوگا؟ ضربنی و اکرمت زیدن و ضربانی و اکرمت الزیدین و ضربونی و اکرمت الزیدین و ان کان الفعل الاول یقتضی المفعول. اچھا، اب انہوں نے کیا کیا ہے یہاں پر انہوں نے ضمیریں نکالی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ضمیروں کو کس طرح سے انہوں نے راجع کیا ہے، اس کو آپ نے سیکھنا پڑے گا. اور کیا اعراب لگائیں گے یہ بھی دیکھیے. ہم نے کہا ہے کہ پہلا فعل یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرے گا اور دوسرا فعل مفعول کا کرے گا. ٹھیک ہے. تو دیکھیے ضربہ فعل، نون بقایا متکلم مفعول بھی. اب یہاں اس کے پاس فاعل نہیں ہے. اور اکرمتو کو دیکھیں، ہم نے کیا کہا ہے کہ پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہوگا اور مخالف صورت ہے کیونکہ تو دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہے. اکرمتو فعل بفاعل ہے. اب بچا زید کو، کیونکہ ہم پریفر کر رہے ہیں کس اسم کو؟ ہم پریفر کر رہے ہیں دوسرے اسم کو. ٹھیک ہے.
تو دوسرے اسم کو جس چیज़ کی ضرورت ہوگی نا اس میں ظاہر پر ویسا ہی اعراب آئے گا. اگر فاعل کی ضرورت ہوگی تو رفع آئے گا، پیش آئے گا. مفعول کی ضرورت ہوگی تو اس پر مفعول کا اعراب زبر آ جائے گا، فتحہ آ جائے گا. تو اب دیکھیے ضربانی، ضربانی، ٹھیک ہے. ضربہ فعل نون بقائے متکلم مفعول بھی، اس کو ضرورت ہے فاعل کی. دوسرا ہے اکرمتو فعل با فاعل، اس کو ضرورت ہے مفعول بھی کی. اور دوسرے کو پریفر کر رہے ہیں تو اس میں ظاہر کو ہم نے مفعول بھی بنا دیا. اب ظاہر ہے کہ پہلی اور آخری یعنی پہلے فعل اور اس میں ظاہر میں مطابقت ضروری ہے. تو ضربانی، ضربہ میں ہوا ضمیر تھا اور زیدن بھی واحد ہے، مفرد ہے، تو اس کی ضمیر تو ہو گئی ٹھیک. اب تثنیہ کی صورت میں دیکھیں کیا کریں گے. ضربانی و اکرمت الزیدین، اکرمتو کا یہ مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر ہم نے ضمیر نکالی ہے تو ضربانی تثنیہ کی ضمیر ہو گئی. اور زیدینی کا اعراب زیدینی کیوں ہوا، زیدانی کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ مفعول ہے، ٹھیک ہے. اور تثنیہ کی حالت نصبی اور جری کیسی ہوتی ہے؟ عینی کے ساتھ ہوتی ہے، اسی لیے ہم نے عینی والا اعراب اس کو دیا ہے، زیدینی کہا ہے. اور ضربونی و اکرمت الزیدین، ٹھیک ہے. ضربنی و اکرمت الزیدین، یہ جمع کی مثال ہے کہ جب پہلا فعل فاعل یا دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کرے اور ہم بصریین کا مذہب سولو کر رہے ہوں تو دوسرے فعل کو عمل دیں گے، پہلے فعل میں ضمیروں میں تبدیلی ہوگی. اب یہ تو تھی فاعل کی صورت، یعنی ہم نے کون سی صورت پڑھی؟ جب پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہو. پہلے مطابق صورت پڑھی کہ پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہے اور مطابق صورت ہے تو دوسرا فعل بھی فاعل کا تقاضا کرے گا. پھر ہم نے پڑھا اگر پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرے اور یہ اس کی مخالف صورت ہو، دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کرے گا، ٹھیک ہے. یہ ہو گئی ہماری بات. اب یہاں پر کیا بات شروع ہو رہی ہے کہ پہلا فعل مفعول کا تقاضا کرے، پہلا فعل مفعول کا تقاضا کرے. اب دیکھیں وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ، اگر پہلا فعل مفعول کا تقاضا کرے وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ قُلُوبٍ، اور پہلا فعل یعنی دونوں فعل جو ہیں وہ افعال قلوب سے نہ ہوں، ٹھیک ہے، رأیت، وجدت، علمت وغیرہ سے نہ ہوں، تو حذفت المفعول من فعل الاول، تو پہلے فعل سے ہم کیا کریں گے؟ مفعول کو حذف کر دیں گے. کما تقول فی المتوافقین، یہاں تک کہ آپ کہیں گے متوافق صورتوں میں. دیکھیں آپ کو ابھی تک میں نے کیا بتایا ہے کہ جب پہلا فعل مفعول کا تقاضا کرے اور مطابق صورت ہو پہلے فعل میں آپ مفعول کو حذف کر دیں گے، کیونکہ مفعول جملے میں فضلہ ہوتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس وجہ سے پہلی صورت میں حذف کر دیں گے. جیسے ضربت اکرمت زیدن مثال ہے آپ کے پاس. تو ضربت فعل با فاعل ہے اور اکرمت بھی فعل با فاعل ہے، اس کو بھی مفعول کی ضرورت ہے، اس کو بھی. لیکن ہم نے کیا مذہب پڑھا ہے؟ بصریین کا پڑھ رہے ہیں اور بصریین میں دوسرے فعل کو عمل دینا ضروری ہے، تو یہ زیدن جو ہے اس کا مفعول بھی بن جائے گا. اور انہوں نے کیا اس کا حل نکالا ہے کہ پہلے فعل کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو اس کے مفعول بھی کو حذف کر دیں گے. کیا کریں گے؟ اس کے مفعول بھی کو حذف کر دیں گے، کیونکہ مفعول کلام میں فضلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ضربت اکرمت الزیدین و ضربت اکرمت الزیدین، ٹھیک ہے. اس میں بھی کیا ہوا ہے؟ ضربت اکرمت. اب اس میں کیا ہے کہ یہ جو اکرمتو ہے کیونکہ یہ دوسرا فعل ہے، اس کو عمل دیں گے اور زیدینہ کو اس کا مفعول بھی بنائیں گے اور ضربتو کے فعل کو حذف مانیں گے. اور ضربتو اکرمت الزیدین، اب یہاں پر بھی دوسرے فعل کو عمل دیں گے، پہلے فعل کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ والا جو اس میں ظاہر ہے یہ دوسرے فعل کا مفعول بھی بنے گا. وفی المتخالفین، اب یہ تو متوافق صورت تھی کہ پہلا بھی فعل مفعول کا تقاضا کرے، دوسرا فعل بھی مفعول کا تقاضا کرے، تو یہ صورت ہے. اور اب اس وقت تھی جب افعال قلوب میں سے نہ ہوں. اب متخالف صورت ہے کہ پہلا فعل مفعول کا تقاضا کرے اور دوسرا فعل مفعول کا نہیں بلکہ فاعل کا تقاضا کرے. مخالف تو اسی طرح ہوگی نا. تو ضربت اکرمت اکرمنی زیدن، ضربت فعل با فاعل مفعول کی ضرورت ہے. اکرمنی، اکرامہ فعل نون وقائع متکلم مفعول بھی، اس کو مفعول کی ضرورت ہے، اس کو فاعل کی ضرورت ہے. اور جب ہم سیکنڈ کو عمل دیں گے تو اس کو جو ضرورت ہوگی اس کی ضرورت پوری کریں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک دوسرے کو عمل دینا ضروری ہے. تو اکرمنی کے اکرامہ میں فعل موجود ہے، مفعول موجود ہے، فاعل نہیں تھا، تو زیدن اس کا فاعل بن جائے گا، صحیح ہے. اکرمنی زیدن ہو جائے گا. اب ضربتو میں ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کو کس کی ضرورت تھی؟ مفعول کی، اور مفعول کلام میں فضلہ ہوتا ہے، اور ہم نے یہاں کہہ دیا ہے کہ مفعول کو ہم حذف کریں گے تو اس کا مفعول حذف ہو گیا.
وضربت و اکرمنی زیدانی، اسی طرح اس مثال میں اس کو کس کی ضرورت ہے؟ مفعول کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، سوری اس کو فاعل کی ضرورت ہے، اکرمنی ہے نا، نون بقایا متکلم مفعول بھی ہی ہے، اس کو فاعل کی ضرورت ہے، تو الزیدان کو اس کا فاعل بنائیں گے اور ضربت کے مفعول بھی کو حذف مانیں گے، اور ضربت اکرمنی الزیدون، یہاں پر ضربت فعل با فاعل، اکرمنی فعل اور مفعول بھی اور الزیدون کو اکرمہ کا فاعل بنایا، تو یہ جملہ مکمل ہو گیا، اور ضربت کے مفعول بھی کو حذف کر دیں گے۔ وَإِن کان الفعلان من افعال قلوب، اچھا یہ تمام جو صورت بتائی تھی مفعول کو حذف کرنے کی اس وقت ہی جب افعال قلوب میں سے نہ ہوں، اور جب افعال قلوب میں سے ہوں یجب اظہار المفعول للفعل الاولی، تو واجب ہے مفعول کو ظاہر کرنا پہلے فعل کے لیے، ٹھیک ہے، کما تقول حسبنی منطلقا وحسبت زیدا منطلقا، جیسے اس نے مجھے گمان کیا چلنے والا اور میں نے اس زید کو گمان کیا چلنے والا، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر مفعول کو ذکر کرنا لازم ہے، کیونکہ افعال قلوب جو ہے دو فعلوں پر پورے ہوتے ہیں، دو مفعولوں پر، ٹھیک ہے، حسبنی منطلقا وحسبت زیدا منطلقا، کہ اس نے مجھے گمان کیا چلنے والا اور میں نے زید کو گمان کیا چلنے والا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اذ لا يجوز حذف المفعول من افعال القلوب واضمار المفعول قبل الذکر هذا هو مذهب البصریین، ٹھیک ہے، کہ اذ لا يجوز اس لیے کہ جائز نہیں ہے حذف المفعول، مفعول کا حذف کرنا، من افعال القلوب افعال قلوب سے، اضمار المفعول قبل الذکر اور نہ ہی مفعول کو پہلے ذکر کر دینا جائز ہے، مفعول کی ضمیر کو پہلے ذکر کر دینا جائز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فضلہ کی ضمیر کا پہلے لانا لازم آئے گا، صحیح، اور ھذا ہوا مذہب البصریین، اور یہ بصریین کا مذہب ہے۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔